حبیب صاحب، فیصل وارڈا صاحب کو ان کے خط کا جواب بھی آج مل گیا اور سپریم کورٹ نے ان کی کل کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس بھی لے لیا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کی درخواست پر بھی آج سماعت ہوئی اور اس میں بڑے سخت ریمارکس دیے عدالت نے۔ عدلیہ کے اس کنڈکٹ پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جس طرح سے اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پریس کانفرنسز کر کے پریشر بھی بڑھایا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ نے جو کنڈکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ میرا خیال ہے درست لفظ نہیں ہے۔ عدلیہ میں یہ کہا ہو رہا ہے، بس اس کو واقعے کے طور پہ لیں، اس کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹیو نہ جوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ فیصل وارڈا صاحب ہی کیوں، ٹھیک ہے، آپ اگر طرح دیکھیں تو فیصل وارڈا صاحب نے ایک سخت پریس کانفرنس کی، اس میں جسٹس بابر ستار کو اپنے ہدف پہ رکھا، اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ کو اپنے ہدف پہ رکھا نام لیے بغیر، اور ان کے اوپر ایسے الزامات لگائے اور اس طرح پینٹ کرنا شروع کیا کہ جیسے ان کے پاس پتہ نہیں غیر ملکی شہریت ہے تو کیا ہے، حالانکہ خود کچھ عرصہ پہلے موصوف کے پاس غیر ملکی شہریت تھی۔ اب انہوں نے جب کام یہ شروع کیا، طبلِ جنگ جب بجایا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد فوری طور پر کراچی میں کامران ٹسوری صاحب میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اون چودھری صاحب اور جناب مصطفیٰ کمال صاحب آ جاتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی بولا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ کو ذرا فی الحال ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اب یہ جو چاروں لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب کو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آفرین ہے، یا کامران ٹسوری صاحب ایم کیو ایم کے نمائندہ ہے تو پھر بھی آفرین ہے، یا مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی سے منسلک ہے تو بھی عجیب و غریب بات ہے۔ تو دیکھیے، یا اون چودھری صاحب، دیکھیے یہ سارے کے سارے لوگ اپنی انہوں نے ثابت کیا ہے، اور یہ اس بات میں جھجکتے بھی نہیں ہیں کہتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اور پھر آپ جب یہ بات کریں گے اور جس انداز میں بات کریں ادارے کہہ کر، تو گویا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو آپ نے احمد فرحاد کے کیس میں جو شاعر ہے اس کے کیس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ذکر کیا، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ سخت نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب پھر آپ آ جائیں، فلاں ایجنسی کا نمائندہ بھی آ جائے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ پولیس پہ تو ہمیں بھروسہ، پولیس پہ انہوں نے کہا کہ ان سے تو جو انگلیوں کے نشانات ہیں وہ بھی میچ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو 6 ججوں کا خط تھا وہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ثبوت کا محتاج نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہیں نہ کہیں یا تاثر ہے یا حقیقت ہے، ہم اس سے قطع نظر کہ ایسا کام ہو رہا ہے جو قانون کے دائرے کے اندر نہیں، یا کچھ گرے ایریاز ہیں، قانون کے ہی کچھ گرے ایریاز ہیں جن میں وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب عدالت کے اندر مجھے یہ ریزالو نظر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کے اندر یہ ریزالو ہے کہ اس معاملے کو ونس فار آل طے کر لیا جائے۔ تو ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں فرکشنز بھی آئیں گی، اس میں تصادم کی کیفیت بھی پیدا ہوگی، لیکن مجھے بھروسہ ہے اپنے پاکستان کی اجتماعی فراست پہ کہ ہم اس نازک مرحلے سے انشاءاللہ خیر و عافیت سے گزر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ حبیب صاحب کا یہ گمان اور یہ توقع سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔